تو علی اسوہ بشریت ہے، علی رول ماڈل ہے انسانیت کے لیے۔ تو آج کی اس گفتگو میں آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا کہ امام علی اسوہ عبادت و اسوہ عدالت، یعنی امام علی علیہ السلام بشریت کے لیے عبادت گزاری کا رول ماڈل ہے، اور اتنی عظیم عبادت گزار کہ ایک شخص نے امام زین العابدین سے عرض کی کہ مولا آپ دنیا کے واحد فرد ہیں کہ جو عبادت گزاری کے عجیب منازل کے اوپر فائز ہیں۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ تو کبھی میرے جد کی عبادت دیکھ لیتا، یہ میری عبادت تمہیں نظر ہی نہ آتی۔ یعنی امام زین العابدین نے فرمایا کہ میری عبادت میرے جد، میرے دادا امیر المومنین کے مقابلے میں بہت ہی معمولی عبادت ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ میرے جد وہ تھے کہ جو رات میں 1000 رکعت نماز نوافلہ پڑھا کرتے تھے۔ اور دیکھیے یہ وہ پہلو ہیں جن کی ضرورت ہے معاشرے میں لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے کہ علی علیہ السلام شجاعت میں، شرافت میں، کرامت میں، معارف دینی میں، یہ بہت بڑے عالم دین شارح نہج البلاغہ ابن ابی حدید وہ نقل کرتے ہیں کہ باقی صفات میں تو دوسرے صحابہ بھی تھوڑے بہت نظر آتے ہیں، لیکن معارف الہیہ میں، معرفت الہیہ میں اور عبادت الہیہ میں صرف ایک ہی شخصیت صحابہ میں نظر آتی ہے، وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ علی ابن ابی طالب یعنی بندگی اور عبودیت الہی میں جو کمال کے اوپر فائز ہیں وہ امام علی علیہ السلام ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ میرے مولا نے بتایا کہ عبادت کیسی کرو، عبادت کی کتنی قسمیں ہیں۔ میرے مولا نے نہج البلاغہ میں بتایا کہ دیکھو عبادت ہر عمل کو عبادت نہیں کہتے، بلکہ فرمایا عبادت کے 2 رکن ہیں، ایک یہ کہ قصد قربت اچھی نیت کے ساتھ ہو، اور ایک یہ کہ اپنے اعضاء و جوارح سے بجا لایا جائے، اس کو فرماتے ہیں یہ عبادت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کام کر رہا ہو لیکن نیت میں فطور ہو، اس کو تو عبادت نہیں کہتے۔ فرمایا عبادت یہ ہے کہ انسان اچھی نیت کے ساتھ، قصد قربت کے ساتھ اپنے اعضاء و جوارح سے اعمال انجام دے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے عبادت کہتے ہیں۔ اور مولا نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ عبادت گزار یہ سارے ایک ہی طرح کے نہیں ہیں، بلکہ ان میں کیٹیگریز ہیں، ان میں قسمیں ہیں۔ تو میرے مولا نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ ایک قوم وہ ہے کہ جو عبادت کرتی ہے لیکن جنت کے لالچ کے لیے۔ فرمایا کہ ایک قوم وہ ہے کہ جو مسجد میں آتی ہے، امام بارگاہ میں آتی ہے، لیکن نظریہ کیا ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ ہمیں جنت دے دے۔ تو یہ فرمایا یہ عبادت طمع کارانہ ہے، یہ لالچی انسانوں کی طرح عبادت ہے۔ اور فرمایا دوسری کیٹیگریز ایسے لوگوں کی ہے کہ جو جہنم کے خوف سے اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ عبادت غلاموں والی عبادت ہے۔ تو دیکھیے یہ نہیں ہے کہ آپ آج کے بعد کہیں کہ نہیں ہماری عبادت تو یا تاجرانہ ہے یا غلامانہ ہے اس لیے ہم نماز نہیں پڑھتے۔ نہیں، یہ فقہ کے مطابق یہ اللہ کی بارگاہ میں مورد قبول ہے، لیکن ایک عبادت جس میں رول ماڈل علی ابن ابی طالب ہیں، وہ عبادت کیا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا میں نہ جنت کے لالچ سے عبادت کرتا ہوں، نہ جہنم کے خوف سے، بلکہ میں نے اللہ کو لائق عبادت پایا ہے۔
تو دیکھیے عبادت یہ علی سے درس لے. عبادت وہ ہونی چاہیے جو عشق الہی میں ہو، جو محبت الہی میں ہو، جو معرفت اور عرفان کے لیے ہو. تو دیکھیے عبادت کیسی ہونی چاہیے، عبادت کا فلسفہ کیا ہے، عبادت کس لیے ہونی چاہیے. دیکھیے امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ تمہاری عبادت کولو کے بیل جیسی نہیں ہونی چاہیے. توجہ فرمائیں، یہاں مولا نے گدھے کا لفظ استعمال کیا ہے کیونکہ ہمارے ہاں زیادہ یہ بیل ہی وہ کولو کے جو تیل نکالتے ہیں اس کا یہ ترجمہ کیا ہے تاکہ سہولت ہو جائے سمجھنے کے لیے. یعنی مولا نے فرمایا تھا کہ تمہاری عبادت چٹی کے گدھے کی طرح نہیں ہونی چاہیے کہ جو سارا دن چلتا رہتا ہے اور جب اس کے کھوپے کہتے ہیں نا، جب وہ اتارتے ہیں تو اسی جگہ ہی ہوتا ہے. تو امام نے ارشاد فرمایا تمہاری عبادت اس کولو کے بیل کی طرح نہیں ہونی چاہیے کہ جو سارا دن چلے اور جب اس کی آنکھیں کھولی جائیں تو وہ وہیں کھڑا ہو، بلکہ فرمایا تمہاری عبادت میں تکامل ہونا چاہیے. تم اگر نماز پڑھو تو نماز تمہاری معراج بن جائے. فرمایا کہ تمہاری عادت نہ ہو نماز پڑھنا، عموماً جو ہے وہ ہماری عادت ہوتی ہے عبادت. مولا نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ عبادت یہ عروج کا نام ہے، یہ تکامل کا نام ہے، یہ بندگی الہی کا نام ہے. اور اس کے بعد مولا نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں ایک جاہل آدمی اگر فتنے میں پڑ جاتا ہے تو وہ غرق ہو جاتا ہے، لیکن ایک عالم آدمی اگر فتنے میں جائے تو اپنے علم کے ذریعے سے وہ باہر نکل جاتا ہے. اور پھر میرے مولا نے فرمایا کہ اگر بہت زیادہ علم کے ساتھ تھوڑی سی عبادت بہتر ہے اس عبادت سے کہ بہت زیادہ ہو لیکن معرفت بہت کم ہو. یہ عبادت علی ہے. عبادت عادت کا نام نہیں، عبادت تکامل کا نام ہے، عبادت اوج تقوی کا نام ہے. اور عبادت کی اس لیے جاتی ہے کہ تاکہ انسان محبوب خدا ہو جائے، تاکہ قرب الہی کے اوپر فائز ہو جائے. اور فرمایا کہ دین اسلام میں ابھی کسی بزرگ کی اگر کوئی عزت اور احترام ہے تو وہ عبادت کی وجہ سے ہے. دین اسلام میں معیار اور ملاک اور ضابطہ ہے وہ عبادت الہی ہے. تو یہ علی کی عبادت کہ جو میرے مولا انجام دیتے تھے، اور مولا نے اپنے ماننے والوں کو کہا کہ دیکھو تمہاری عبادت کیسی ہونی چاہیے، یعنی تاجرانہ نہ ہو، پیشہ ورانہ نہ ہو. تمہاری جو ہے وہ جہنم کے خوف سے ڈر کے عبادت نہیں ہونی چاہیے. اور اسی طریقے سے گویا فرما رہے ہیں، اشارہ ہو رہا ہے کہ دیکھو تمہاری عزاداری یہ بھی عبادت ہے، اور میں عزاداری بھی عبادت ہے. تو یہ بھی تاجرانہ نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی پیشہ ورانہ نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی دنیا کے طمع اور لالچ کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اور فرمایا اسی طریقے سے یہ بھی نہ ڈر کے عزاداری کیا کرے کہ امام حسین ناراض ہو جائیں گے، علی علیہ السلام ناراض ہو جائیں گے، بلکہ فرمایا اس حدیث کے مطابق تمہاری عبادت محبت حسین میں ہونی چاہیے. یہ تمہاری عزاداری سید الشہداء یہ عشق حسین میں ہونی چاہیے. بے لوث عبادت یہ علی کا وتیرہ ہے. اور علی نے درس دیا کہ دیکھو میرے ماننے والوں،
تمہاری بھی عبادت ہونی چاہیے وہ بے لوث، صرف اور صرف خشیت الہی کے لیے، صرف اور صرف محبوب الہی ہونے کے لیے اور اللہ کے قرب کے لیے تمہاری عبادت ہونا چاہیے۔